طبی معائنہ کرائیں اور $100 بھی ساتھ لے جائیں۔ امریکہ میں مقیم جنوبی ایشیائی باشندوں میں جن کے دل کی شریانوں میں سختی کا مرض بڑھنے لگا، یہ جاننے کے لیے تحقیق کا کام شروع ہو گیا۔ NYU مسالہ گروپ کے اسسٹنٹ ریسرچ سائنٹسٹ ہارون ظفر نے بتایا کہ 40 سال سے زائد عمر کی خواتین و حضرات کو امراض قلب سے متعلق میڈیکل ریسرچ میں شامل ہونے پر $100 دیے جائیں گے اور ٹرانسپورٹیشن بھی فری مہیا کی جائے گی۔ امریکن کونسل آف مائنارٹی وومن نے NYU مسالہ گروپ کے ساتھ مل کر لٹل پاکستان بروکلن میں ایک ہیلتھ فورم کا انعقاد کیا، جس میں اسمبلی ممبر رابرٹ کیرول، کانگریس وومن ایوا کلارک کے آفس کے نمائندے، ڈاکٹر عفت صادق، نیو لائف اور پاسو کی خواتین کے علاوہ خواتین و حضرات کی خاصی تعداد نے حصہ لیا۔ پروگرام کے آغاز میں ACMW کی فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ بازا روئی نے آئے ہوئے حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور ACMW کے جنرل سیکرٹری احمد لطیف کو تلاوت کلام پاک کی دعوت دی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ صبح اٹھ کے تشریف لائے ہیں۔ اٹس ویری ہارڈ ٹو ویک اپ ارلی ان دا مارننگ اسپیشلی فار می بیکاز آئی ایم ناٹ اے مارننگ پرسن بٹ تھینک یو سو مچ مسٹر رابرٹ کیرول، ڈاکٹر عفت صادق، مائی فرینڈس فرام پاسفو، فرام نیو لائف، مائی ادر فرینڈس، تھینک یو سو مچ۔ تو آج کا پروگرام ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کریں گے۔ تلاوت کے لیے تشریف لائیں گے ہمارے ACMW کے جنرل سیکرٹری احمد لطیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دعوت دینا چاہوں گی ہماری بہت پیاری سائمہ جہاں، جو کہ میڈم نور جہاں کی نواسی بھی ہیں، پاکستان سے تشریف لائی ہوئی ہیں، تو میں حمد کے لیے سائمہ جہاں صاحبہ کو زحمت دینا چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بے شک بے شک۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہماری ACMW کی ایونٹ کوآرڈینیٹر مینیجر ہیں کلثوم بٹ، نعت کے لیے تشریف لائیے۔ ہمارے ساتھ یہ جو مسالہ اسٹڈی ہے، یہ ایک نیو NYU کا ایک ریسرچ پروگرام ہے، اور آج یہ لوگ تشریف لائے ہیں دل کی باتیں کرنے کے لیے۔ ایک تو وہ دل کی باتیں ہوتی ہیں جو ہم دکھ سکھ کرتے ہیں،
تو یہ دل کے معاملات پہ بات کریں گے، اور وہ جو دکھ سکھ اپنے اندر ہم چھپا کے بیٹھے رہتے ہیں اور دل کے روگ پال لیتے ہیں، یہ آج پروگرام اس سلسلے میں کہ آپ کے دل میں خدا نہ خواستہ کس قسم کے روگ پال رہے ہیں. تو میں اس کے ساتھ ہی پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت پیاری ڈاکٹر عفت، جو جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ سے ان کے 3 کلینک ہیں، 2 بروکلن میں ہیں، 1 کوئنس میں ہے، اور وہ مسالہ ٹیم کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں، اور ان کو ابھی جانا ہے کیونکہ ان کی اپائنٹمنٹس ہیں اور ان کے ہسبینڈ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر عفت صادق کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور مسالہ گروپ کے بارے میں جو ان کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ رہا ہے وہ پلیز بیان کریں. شکریہ. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ایوری ون. یس فرسٹ میں بھی اردو میں ہی بول لیتی ہوں کہ بازا کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اچھا پروگرام یہاں پہ منعقد کیا ہے. آئی ہیو بین ود مسالہ اینڈ ڈفرینٹ ادر ریسرچ پروگرامس جو NYU کے ہوئے ہیں، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو یہاں انٹر ہوئی تو مجھے سبھی اپنے پیشنٹ ہی نظر آئے ہیں. تو ماشاءاللہ دیٹ از اے سکسیزفل اسٹوری کہ ہمارے ٹیم کے اتنے ہمارے سارے پیشنٹس، ہمارے لوگوں کو آلریڈی اویئرنیس ہے کہ ہارٹ کے پرابلمز اور آپ کی ڈائٹ اور ڈفرینٹ چیزیں کیسے افیکٹ کرتی ہیں. سو آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ دا ٹیم آف مسالہ فار آرگنائزنگ دس اینڈ بازا فار آرگنائزنگ دس. اور آپ سب کا آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیجئے بیکاز بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں. اس طرح کی جو ٹیچنگز ہوتی ہیں، ریسرچ پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں آپ کو، اور اٹس آل فری اور بالکل گین کرنا چاہیے آپ کو. اس سے جتنی بھی آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، آپ کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد فالو اپس ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں اگر مس بھی ہو گئیں تو پھر آگے آپ کو جو ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیے معاملات پتہ چلتے رہتے ہیں، تو ڈاکٹرز تو کرتے ہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر کوئی چیز مس ہوتی ہے تو ریسرچ پروگرام بہت ڈیٹیل میں ان سب چیزوں پہ نا ڈفرینٹ ٹیمز ہوتی ہیں جو آپ کو ڈائٹ پہ بات کریں گے، آپ کی میڈیکیشنز پہ، آپ کی دوسری چیزوں پہ. تو I want to just congratulate all of you for being here this morning. اور آپ لوگ آئے پارٹیسپیٹ کریں، بہت پازیٹیو بات ہے یہ. اور میں باقی کا پروگرام جو ہے وہ ہارون کے حوالے کر رہی ہوں. I'm going to explain a little bit about research کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے، اور ریسرچ میں پارٹیسپیٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ضروری ہے، تو وہ کیوں ضروری ہے. سو آپ کے پاس ID ڈاکیومنٹس ہیں نہیں ہیں، آپ کا بلڈ ورک، آپ کا سارا چیک اپ فری ہوگا، اور آپ کو $100 کیش بھی دیا جاتا ہے آپ کے ٹائم کے لیے. سو اس کے ساتھ ہی میں جو ہمارے پاس کچھ انیشل جو پریلیمنری ریزلٹس آئے ہیں مسالہ کے، وہ ہم شیئر کریں گے. سو مسالہ اسٹینڈس فار میڈیٹرز آف ایتھروسکلروسس ان ساؤتھ ایشینز لیونگ ان امریکہ. سو پلین ورڈز میں آپ کو اگر میں بتاؤں کہ دل کے امراض، قلبی امراض جاننے کے لیے یہ ایک اسٹڈی ہے جو NIH کے جو نیشنل صحت کا ادارہ ہے یہاں کا، امریکہ کا جو نیشنل NIH کا ادارہ ہے، اس نے اپروو کی ہے. سو اس سے اپروو ہے، اور یہ ایک نیشنل اسٹڈی ہے. یہ نیو یارک میں بھی ہو رہی ہے، کیلیفورنیا میں بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکاگو میں بھی ہو. ڈاکٹر الکا کنایا، ان کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے. ڈاکٹر نمرتا ہیں، یہ شکاگو میں ہے، اور ہماری NYU کی جو ہے نادیہ اسلام لیڈ کر رہی ہے. ساؤتھ ایشینز میں دل کے قلبی امراض 4 گنا زیادہ ہیں. دل کے امراض دوسری اقلیتوں سے یا گوروں سے 4 گنا زیادہ ساؤتھ ایشین میں. ساؤتھ ایشین کون ہوتے ہیں؟ ساؤتھ ایشین ہم ہیں پاکستان سے، جو انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے، ان کو کہتے ہیں جنوبی ایشیائی. سو ہم جو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے، ہمیں دل کی بیماری 10 سال پہلے لاحق ہو جاتی ہے بنسبت گوروں کے اور دوسری اقلیتوں کے. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ریزنس ہوں گی. کہ میرے ماموں تھے، ان کی عمر تقریباً 45 ایئرس پاکستان میں، تو وہ ویسے ہی صبح اٹھے ہیں، ناشتہ کیے، ویسے ہی بیٹھے ہیں، اور ادھر ریلی ینگ آئے، تو ادھر ہی ان کو مطلب دل کا اٹیک ہوا ہے، تو فوت ہو گئے، ریلی ینگ. تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں اور ایسے ہیں. 3 دفعہ آپ کا بلڈ پریشر ہم ادھر مانیٹر کریں، اس لیے کیونکہ یہ ہماری اسٹڈی جو ہے یہ سارا کچھ ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو اس دل کے جو قلبی امراض ہیں ان کی روک تھام کے لیے کہ کس طرح ہم آپ کی بہتر مدد کر سکتے ہیں. ابھی میں ہینڈ اوور کروں گا، میرے ساتھ میری کولیگ ہیں شیزہ رضوان. اوور ویٹ کے بارے میں تھوڑا ایڈ کرتی چلوں کہ حیرانی کی بات ہے کہ سب سے زیادہ یہ پاکستانی پارٹیسپینٹس میں پایا گیا، جس کی تعداد 55% تھی، اور سب سے کم ہندوستانی پارٹیسپینٹس کے پاس پایا گیا، جس کی تعداد 30% تھی. ہم کسی بھی شخص کا دیکھنے کے لیے کہ وہ نارمل وزن یا کم وزن یا زیادہ وزن رکھتا ہے، ہم اس کا BMI دیکھتے ہیں. BMI کی فل فارم باڈی ماس انڈیکس ہے، اور ایک ایسا پیمانہ ہے جو ایک شخص کی قد اور وزن کی تناسب کو ظاہر کرتی ہے. ڈیٹا کے ذریعے بہت ساری مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں، اور میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، جتنے بھی لوگ باقی ہم موجود ہیں، وہ اس اسٹڈی میں حصہ لیں.
ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ ایک اچھے کاز کے لیے ہماری کمیونٹی کی صحت اس سے بہتر ہوگی. دوسرا آپ لوگ کو بھی فائدہ ہے, آپ کو $100 ملیں گے, آپ کو اپنی رپورٹس وغیرہ فری میں ملیں گی, چیک اپ. اس اسٹڈی کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم ڈاکٹرز اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اور مینٹل ہائیجین کے ساتھ پارٹنر کریں اور آپ کی پرائمری پریکٹسز کے پاس جا کے انہیں سکھائیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں پہلے ہی فلیگ کرنی ہے تاکہ ورس نہ ہوں. Now I love to invite Mr. Assembly Member Mr. Robert Carroll, please. I want to thank the American Council of Minority Women and Masala for holding this informative event, and to the doctors and the medical professionals who've provided so much knowledge, because of course prevention and knowledge are essential to good health, and I'm glad to see that Masala and the American Council of Minority Women are leading the way to make sure that the Pakistani American community and everyone along Coney Island Avenue are aware of the risks of heart disease and diabetes and other preventative illnesses. And so thank you, Baza, thank you, Masala, for doing this and making sure that the community is informed. And I'm always here, my office is always here, to be a friend and to be helpful to the communities along Coney Island Avenue. Thank you so much. You're welcome. Now I'd love to invite Ms. Sadan from the Ms. Sadan from Evert Clark's, our Congresswoman Evert Clark's office. Thank God she's there. Meanwhile, can I ask a question? Sure. The people who cannot exercise for some reasons, can they do the breathe in, breathe out? جی جی, جو لوگ میڈیکل کسی وجہ سے ایکسرسائز نہیں کرتے اس کے لیے مختلف ایکسرسائز ہوتی ہیں, جیسے اسٹریچنگ ہائیلی ریکمینڈیڈ, بریدنگ ایکسرسائز ہے, ٹھیک ہے, چیئر پہ بیٹھ کے, کرسی پہ بیٹھ کے آپ ایکسرسائز, کافی زیادہ اسٹریچنگ کی ایکسرسائز ہوتی ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. میں مقصد یہ کہ آپ کی باڈی موومنٹ پھر بھی ہونی چاہیے. جیسے ایکسرسائز ویسے ہی ہے, ایک اچھی ایگزامپل دوں گا کہ جیسے آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, اس لیے بیٹھ کے آپ ایکسرسائز بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. Hi everyone, my name is Sadan. I work for Congresswoman Yvette Clark's office. She is she's the representative of the 9th Congressional District in New York. We are very fond of the American Council of Minority Women, and we're always so honored to be invited to each of their events, and we're happy to be here and support this one. We have a table in the back for resources from our office, so if you have any questions of what we're able to do, how we're able to help you, please feel free to come back there and ask and talk to us, all right? Thank you for having me. جی راہیلہ, آپ تشریف لائیے. آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بازار روئی نے بہت اچھا پروگرام رکھا ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں خود ڈائبیٹک ہوں آلموسٹ 22 ایئر سے, اور یہ اس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. یہ شوگر ایسی بیماری ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے. اس کی اویئرنیس کی بہت ہمیں ضرورت ہے, اور پلیز آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اگر آپ تندرست ہیں, اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے, آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی. جی کوثر تشریف لائیے گا فرام پاسوا. تو آج جو بی بی جان نے یہ پروگرام رکھا ہے بہت اچھا پروگرام ہے, جو سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور کچھ نالج بھی آیا ہے کہ ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے. مجھے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ ہمیں روز واک بھی کرنی چاہیے, جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے, اور حلوہ پوڑی ہم کھا کے جائیں گے, اس کے بغیر نہیں جائیں گے, اور سب کھانے کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہماری پیاری بہن بازا روئی نے اپنے مسلمان بہنوں کے لیے ایک موقع ڈھونڈا جس میں آپ لوگ سیکھ سکیں. مجھے پتا ہے بہت ساری بہنوں کو بہت کچھ علم ہے, لیکن جو کچھ ہارون بچے نے بتایا ہے, میرا خیال ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہماری صحت کافی طور پہ اچھی ہو سکتی ہے. پلیز تشریف لائیے. سب سے پہلے شکریہ بازا روحی اور آپ کی ساری ٹیم کا. ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے بہترین کام کر رہے ہیں, اتنے افادیت بھر کام کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, اور ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. اور اب ماشاءاللہ ہماری اور بھی ٹیم جو ہے یہاں پر شامل ہوتی جا رہی ہیں. مزید ان کی بازا کی جو ہے ہمت افزائی اور ان کی تعاون سے ہماری نئی جو آنے والی آرگنائزیشنز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہی ہیں, اور آج کا پروگرام بہت ہی انفارمیٹیو ہے ہم سب کے لیے. تو فریدہ صاحبہ کو بلانا چاہوں گی. آپ سب نے جو کچھ سنا, بہنوں نے کہا, بھائیوں نے کہا, بیٹوں نے کہا, تو ہم سب کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اپنی صحت کے لیے.
अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो मैं अभी नहीद अहमद को दूंगा, हमारी सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। Thank you so much for coming to today's event. I want to start out by thanking Baza and Ahmed and the whole ACMW team. We're very much appreciative of our partnership with you. We've had a number of events with ACMW and we very much appreciate your work in the community and the connections you've helped make us make for our study. So as Haroon, Shiza and Gurvinder talked about, we have a lot of studies in the South Asian community in Queens and Brooklyn. And as you know, as you heard from the presentations, there are lots of chronic diseases among South Asians that are quite high, right? So like type 2 diabetes, hypertension, other things. So through our work, we're hoping, one, to learn more about why South Asians are at higher risk for diabetes and hypertension, and also to learn about how we can provide support and assistance so people can lower their A1C levels, lower their weight, have better diets, exercise more. So we're very much appreciative of our participants who are here today. We hope that these results were informative and give you an idea of the work that we're doing. And then hopefully we have some future participants for our studies today as well. हमारे साथ मौजूद है शुबाना जो कि अभी माशाल्लाह गई हुई थी हज पे। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बाज़ा रूही का जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है और ये इतना इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम है कि इतनी इन्फॉर्मेशन हम सबको मिली है जो हम लोगों को पता नहीं है। हार्ट अटैक के चांस और शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जिसका क्या कहते हैं, अगर आप नहीं इलाज करते तो डे बाय डे आप ख़राब होते जाते आपकी सेहत ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना अच्छा प्रोग्राम था कि मुझे भी बहुत ज़्यादा इसमें पता चला कि क्या है क्या नहीं है। जो हमारे करता धरता जिसको पंजाबी में कहते हैं अहमद, अब मैं बाकी का प्रोग्राम खाना हलवा पूरी सब कुछ इनके हवाले करूँगी। शुक्रिया के साथ साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नाश्ता लग चुका है, क्योंकि बाबर भाई हमारे गेस्ट नहीं है, वो होस्ट हैं। का वॉलंटियर हूँ हमेशा से ACMW के साथ, जब भी इन्होंने बुलाया हाज़िर होते हैं। तो आपने देख ही लिया है कि हमारी ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं ACMW समेत, ये सब अपनी कम्युनिटी का कितना एहसास करते हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर इतना ये अवेयरनेस है कि अपने लोगों को एजुकेट किया जाए, उनकी सेहत के बारे में उनको मालूमात दी जाए और उनकी हेल्प की जाए कि वो अपनी सेहत को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। यूनाइटेड हेल्थ केयर हमेशा ACMW को सपोर्ट करती है और हम करते रहेंगे हमेशा। आपके प्रोग्राम जैसे कि हमेशा इस तरह के प्रोग्राम करती रहती है बाज़ा रूही और उनकी टीम, और हम सबको अहमद और जितने भी हमारे साथ, हम सबको फख्र है कि हम बाज़ा की टीम का हिस्सा है, क्योंकि बाज़ा ने हमेशा अपनी ज़ात से बालातर होकर कम्युनिटी की खिदमत की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक रोल मॉडल है इस लिहाज से कि कोनी आइलैंड एवेन्यू जैसी जगह पे एक खातून का काम करना ऐसे ही है कि जैसे बस आप समझ लेंगे, मतलब ये कि नामुमकिनात में से एक है, और बाज़ा ने इसको मुमकिन बनाया। और आज ये मेरा ख्याल है कई मर्द हजरात के मुकाबले में भी ना बाज़ा एक बहुत काबिल कदर और बाइज़्ज़त तरीके से काम कर रही है। तो इसका क्रेडिट इनको जाता है कि इनको इसलिए जाता है कि इन्होंने अपने बिज़नेस को भी संभाला और साथ ही साथ एक इतनी ग्राहक के दौर। और मैं डे फर्स्ट से जब ये ACMW बनी थी तब से मैं इसका पार्ट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी पार्ट हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा भी रहूँगा। नाज़रीन, आज हेल्थ पे एक सेमिनार हुआ और इस वक्त हमारे साथ जनाब हारून साहब हैं। हारून साहब, आपने बहुत अच्छा बड़ी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम कंडक्ट किया। थोड़ा सा देखने वालों को ब्रीफ कर दें। आज का जो हमारा एक आउटरीच इवेंट था ACMW के साथ मिलकर, बाज़ा रूही ने बड़ी ज़बरदस्त काविश की है, कम्युनिटी एंगेज की है कम्युनिटी को। लास्ट ईयर भी हमने इधर एक प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम था मसाला स्टडी के हवाले से, जो कि एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की स्टडी है, बेसिकली हेल्थी हार्ट की स्टडी है कि किस तरह हम जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं साउथ एशियंस में, क्योंकि प्रेवलेंस ज़्यादा है, सो इसलिए हम उनकी रोकथाम के लिए NIH के ज़रिए ये एक स्टडी अप्रूव्ड स्टडी है। इसका नाम है मसाला स्टडी। मसाला एक एक्रोनिम है। मसाला का मतलब है मीडिएटर्स ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस इन साउथ एशियंस लिविंग इन अमेरिका, बेसिकली जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं साउथ एशियंस में इन यूनाइटेड स्टेट्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, मसाला का सुन के हम वो समझे कि जो मसाला हम हांडी रोटी में डालते हैं, सालन वगैरह में,
तो नहीं, इसलिए हमने इसको स्टडी का नाम, जब हम इसको रिसर्च को डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने एक अट्रैक्टिव सा नाम रखना था, सो ताकि लोगों को सुन के लगे कि यार मसाला क्या है, सो इसलिए हमने इसका नाम मसाला रखा, लेकिन इसका पीछे जो मेडिकल मीनिंग है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। नाज़रीन, हमारे साथ गुरविंदर सिंह साहब हैं और चूँकि अपने पंजाबी भाई ने असी पंजाबी च गल करांगे। बड़ा चंगा लगा जी तुसी आए अज और लोगों ਨੂੰ बड़ी अच्छी सेहत ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਵਰਕਰ ਹਰੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬੈਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜੀਣ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰੂਨ ਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਸਟੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡ੍ਰੀਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਲਾਈਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਆਪਣੇ A1C 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਕਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਈ ਓਵਰਵੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੋਬ ਹੈ, 8-8 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਲਾ ਹੈ ਪਰ 8-8 ਘੰਟੇ ਲੌਂਗ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ कि भाई हाँ जी मैं तो फिट हाँ वेट, पर सिटिंग नाल भी यह चीज़ां मैटर करदियां ने। हमारे साथ मोहतरमा बाज़ा रूही साहिबा मेरे साथ हैं इस वक्त और हेल्थ के ऊपर एक बड़ा अच्छा सेमिनार किया। बाजी, आप तो खुद बड़ी हेल्दी रहती हैं, आपको इतनी हेल्थ की फ़िक्र क्यों है? अक्सर ये होता है अशरफ भाई कि हमारी जो मैं खुद एक औरत हूँ तो मुझे पता है कि हम जो पाकिस्तानी औरतें होती हैं वो अपने मामले में बड़ी केयरलेस होती हैं। हमें अपने खामदों की फ़िक्र होती है, बाप की होती है, भाइयों की होती है, बच्चों की होती है। बीमार हो, बुखार चढ़ा हुआ है, खांसी आ रही, कुछ भी हो रहा है ना, काम करती रहती हैं। और जब उनसे कहा जाए कि आप डॉक्टर पास जाएँ तो कहते हैं अच्छा चली जाऊँगी, गोली लूँगी, ठीक हो जाऊँगी। तो हेल्थ की फ़िक्र इसलिए है कि अगर आपके घर की औरत सेहतमंद है तो समझे पूरा घर सेहतमंद है। एक बाप जो है वो बच्चों को जब उसको कभी आपको भी एक्सपीरियंस होगा, माशाल्लाह आप भी एक बाप हैं, खुदा ना खासा कभी बीवी बीमार हो जाए तो बाप को बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजना भी हो ना तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों के मोज़े कहाँ हैं, किताबें कहाँ हैं, इसको नहलाना कैसे है। तो ये जो सेमिनार्स का मकसद है, और ख़ासकर आपने देखा कि आज यहाँ पे औरतों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, मर्दों से ज़्यादा हमारी ख़वातीन थी, और उनको हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल करें। जैसे आप जहाज़ में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क आप खुद यूज़ करें, फिर दूसरे बंदे को लगाएं। तो आपकी सेहत भी वही है कि पहले आप हेल्दी होंगे तो आपकी फैमिली हेल्दी होगी। ये माशाल्लाह से हमारा छठा प्रोग्राम है। मसाला स्टडी के साथ हमारा दूसरा है। उससे पहले भी हम 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स पे सेमिनार्स कर चुके हुए हैं, जिस पे हेल्दी हार्ट पे किया था, डायबिटीज़ पे किया था, ट्रॉमा पे किया था, आपको याद होगा पहले की बात है, और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे किया था, और आज जो था हमारा ये हेल्दी हार्ट पे था और साथ में डायबिटीज़ पे था। और ये सिलसिला जो है हमारा इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। ये एक अवेयरनेस होती है, आप किसी को मालूमात भी फराहम करते हैं और उस मालूमात पे कोई अमल भी कर ले तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। और यही सोच के हम करते हैं कि अगर हमारे इस किस्म के प्रोग्राम से कोई अपना चेकअप कराए, क्योंकि जिस्म के अंदर क्या चल रहा है आपको नज़र नहीं आता, बाहर है कोई ज़ख्म है तो आपको पता चल रहा होता है कि ज़ख्म की कंडीशन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हम झांक के नहीं देख सकते। तो इस सिलसिले में हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, जो अल्लाह ताला ने एक सिलसिला बनाया हुआ है, इलाज सुन्नत है और करवाना भी चाहिए। मुझे किसी ने बताया जी कि अगर घर में ख्वातीन वाइफ्स हेल्दी हों तो वो बंदे का सत्यानाश करके रख देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि वो इतना अच्छा खाना खिलाती हैं अपने शौहर को कि जो भी चीज़ बनाएंगी पहले जाके कहेंगी मुन्ने के अब्बा ज़रा चेक करें कैसा बनाया है, तो या कहेंगी सुनते हैं जी ज़रा मुझे बताएं। तो आपने सही कहा, वो सत्यानाश इस तरह करती हैं कि बहुत मज़े के खाने सबसे पहले शौहर को देती हैं, उनको टेस्ट करवाती हैं, और वो खा खा के शौहर जो है मोटे हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिल के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ये आपकी बात को इस तरह कहूँगी, औरतों की मोहब्बत होती है। शुक्रिया। शुक्रिया।
Hi, I'm Sedan from Congresswoman Yvette Clarke's office. We're the 9th Congressional District in New York. We're very happy to be here. We're very fond of the American Council of Minority Women, and we're always so excited when they invite us to their events. So we're happy to be here and support this one. Hi, I'm Miriam. I'm also part of the Congresswoman Yvette Clarke's team. I'm excited to be here and supporting the event. Thank you. It's wonderful to be here with the American Council of Minority Women and NYU Langone to talk about public health, especially cardiovascular health in the South Asian community. This is a wonderful service, and I'm happy to be supportive and looking forward to learning a lot from the medical professionals. Hi, my name is Nahid Ahmed. I'm an assistant professor at the NYU School of Medicine in the Department of Population Health. I work in the section for health equity, and a lot of our work is in communities in New York, specifically South Asian communities, doing work around chronic diseases like diabetes, hypertension, and also mental health.